جو بیٹی میری ہنستے کھیلتے گھر میں کھلکھلاتے ہوئے جو میری گھر کی رونق بنی ہوئی تھی، آج وہ میری بیٹی نڈھال پڑی ہوئی ہے۔ میری زندگی کے بہت ہی مشکل دن، یہ ایک ہفتہ بہت مشکل کا گزرا ہے میرے لیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ابیحہ کو لے کر کبھی اس طرح سے ہاسپٹلائز ہو جاؤں گی۔ اسی ہاسپٹل میں ابیحہ پیدا ہوئی تھی اور میری ڈیلیوری کے صرف ایک دن بعد ہی، سمجھے کہ آج دوپہر جمعہ کا دن تھا، ابیحہ پیدا ہوئی تھی۔ دوسرے دن ہفتے کے دن شام میں گھر میں تھی، تو صرف ایک دن سے زیادہ میں کہیں پہ بھی کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ ایون عزیر کے وقت بھی میں اتنی دن میں ہاسپٹل میں نہیں تھی۔ میرے یہ ایک ہفتے میں نے جو آنسو بہائے ہیں میری بچی کو دیکھ کر، اور جس طرح سے میں سوچتی تھی کہ اتنی دعائیں دیتی تھی کہ اللہ میرے بچوں کو ہر طرح کی مصیبت سے بچانا، ہر مشکل سے بچانا، ہر بیماری سے بچانا۔ اتنی دعائیں دینے کے باوجود بھی کیوں میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا؟ تو میں اس بارے میں آپ لوگوں کو ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابیحہ کی طبیعت خراب ہونے سے کچھ 2 دن پہلے ہی 2 چیزیں ہوئی تھی کہ میں ابیحہ اور عزیر اگر لڑائی کر رہے ہیں یا مجھے بہت ستا رہے ہیں یا کھانے کے لیے ستا رہے ہیں، تو میں انہیں ڈرا رہی تھی کہ ابھی انجیکشن دیتی ہوں، ابھی ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ یہ ہنسی مذاق میں انہیں ڈرا رہی تھی۔ اور میرے گھر میں سرنج ہے جو انہیں یہاں پر بچوں کو کچھ بھی ہو جائے گھر میں ایک سرنج رکھنی پڑتی ہے۔ وہ دوائی ڈالنے کے لیے سرنج ہوتی ہے، اس میں کوئی سوئی نہیں ہوتی ہے، بٹ اس سرنج سے میں ڈرا رہی تھی کہ میں ابھی تمہیں انجیکشن دیتی ہوں۔ یہ چیز مذاق میں سچ میں ہو گئی۔ اور ابیحہ کو جب ہم ہاسپٹل لے جا رہے تھے، اس سے 2 گھنٹے پہلے کچھ ایسا ہوا تھا کہ میں جیسا کہ گھر دیکھ رہی ہوں، گھر شفٹ کرنے کے لیے میں گھر دیکھ رہی تھی، میں بہت سارے ایجنٹس کے کانٹیکٹ میں آ گئی تھی۔ تو ایسا ہوا تھا کہ ایک ایجنٹ کا مجھے میسج آتا ہے، وہ گھر کے بارے میں مجھے کچھ کہتے ہیں، اور اسی طرح سے 2-3 ایک ساتھ آ جاتے ہیں، اور اس میں ہمیں وہ 3-4 گھروں میں ہمیں ایک گھر ہمیں فائنلائز کرنا تھا، ایک گھر ہمیں پسند آ گیا تھا۔ تو بس میں نے اس ایجنٹ کو نہیں کہا کہ ہم نے دوسری جگہ گھر دیکھ لیا ہے، بس میں اسے ٹلا رہی تھی کہ شاید کوئی اگر ادھر بات نہ بن جائے تو میں اس کے تھرو میں دوسرا گھر لے لوں۔ تو میں نے اسے ایسے ہی میں نے میسج کر دیا تھا کہ میری بیٹی بیمار ہے، میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں۔ یہ صرف اتنا ہی میسج تھا میرا، صرف اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنے کے لیے، سمجھے کہ بس ایسے ہی ہنسی مذاق، یا آپ سمجھے کہ ہوتا ہے نا کبھی کبھار کوئی بہت کالز کرتا ہے، بہت میسیجز کرتا ہے، کوئی بہت پیچھے پڑتا ہے، تو اسے دور کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم کچھ نہ کچھ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ جیسا میں نے میسج کیا، اس کے 2 گھنٹے میں ہم لوگ ہاسپٹل میں تھے، اور میں ہل گئی تھی کہ یا اللہ، میری زبان سے نکلی ہوئی یہ 2 باتیں، ہنسی مذاق میں کی ہوئی باتیں، بچوں کو تھوڑا سا ڈرانے کے لیے کی ہوئی وہ انجیکشن کی بات، اور کسی انسان کو ایک چھوٹا سا جھوٹ بولنا وہ حقیقت بن گیا ہے۔ میں نے اتنی توبہ کی ہے اس بات کو کہ مجھے پہلی بار ریئلائز ہوا کہ کبھی بھی کون سا بھی وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے، کون سی بھی گھڑی قبولیت کی ہو سکتی ہے۔ اپنی زبان سے اچھی باتیں کرو، صرف اچھی باتیں، خاص کر اپنی اولاد کے لیے۔ میں اتنا پچھتائی ہوں اس بات کو لے کر، اتنا پچھتائی ہوں، کاش میں وہ گھڑی میں جھوٹ ہی نہ بولتی، کاش میں وہ گھڑی میں میرے بچوں کے ساتھ میں وہ مذاق ہی نہ کرتی۔ تو آج آپ کو میں ایک سبق دوں گی کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ اچھی بات کریے، ہمیشہ دعائیں کیجیے، اتنی دعائیں دیتے رہنا، چاہے وہ غصہ ہو یا آپ کتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، چاہے آپ کے بچے آپ کو کتنا بھی ستا رہے ہوں، بس دعائیں دینا۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی ہاں ماشاء اللہ بہت ایکٹیو رہتی تھی، بہت زیادہ، اور اس کی گروتھ بہت اچھی ہوئی تھی، عزیر سے بھی کہیں زیادہ ہوئی تھی۔ تو ہم ہمیشہ کہیں پہ بھی جائیں، یا خاندان میں اگر ابیحا کی بات ہو جائے، یا ہم ہاسپٹل کو جائے ابیحا کو لے کر، لائک ویکسین کے لیے کچھ بھی ہو، تو ہم میاں بیوی کے منہ سے ہمیشہ آتا تھا، اور خاندان والوں کی زبان پہ بھی یہ بات بہت رہتی تھی کہ اللہ نے تم دونوں کو صحت مند اولاد دی ہے۔ خاص کر ابیحا کو لے کر لوگ بہت کہتے تھے کہ کتنی نصیبوں والی بیٹی ہے، وہاں جاتے ہی پیدا ہو گئی، اتنی آسانیوں کے ساتھ پیدا ہوئی، ماں کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں دی۔ میری ڈیلیوری جو ابیحا کی تھی نا، وہ صرف 2 گھنٹے کی تھی، بہت آسانی کے ساتھ ہوئی تھی، الحمدللہ بہت آسانی کے ساتھ۔ اور میری بچی بہت ہنسمکھ، بہت خوش مزاج، بہت، ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کھیل رہی ہے اس حالت میں بھی۔ تو سب کہتے تھے کہ اللہ نے تمہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دی ہے، ابیحا دیکھو کیسا، کتنی اچھی باتیں کرتی ہے، وہ بہت جلدی باتیں کرنا سیکھ گئی ہے۔ تو عزیر سے بھی زیادہ اس کی جو گروتھ ہے زیادہ ہے، جلدی ہے۔ ہر کوئی کہتا تھا، ہر کوئی کہتا تھا کہ بہت تیز نکلے گی، بہت ہوشیار نکلے گی، تم دیکھنا وہ عزیر سے بھی زیادہ بہت کلیور نکلے گی، ایسی ہوگی ویسی ہوگی۔ اور ہم بھی بہت کہتے تھے، ہم میاں بیوی بھی بہت کہتے تھے کہ ابیحا نے یہ کیا، ابیحا نے وہ کیا۔ دیکھیے آج میں کہتی ہوں، اب مجھے محسوس ہوا کہ نظر حقیقت ہے، میں گزر رہی ہوں اس چیز سے۔ میری بچی جب نڈھال، جب ہاسپٹل کے بیڈ پہ سوئی ہوئی تھی نا، میں کانپ رہی تھی، میں رو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سی چیز اثر کر گئی، کس چیز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، سڈنلی ابیحا کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جانا۔ تو نظر حقیقت ہے، حقیقت ہے، بالکل ہے۔ آج میری بچی اتنی نڈھال ہو گئی ہے، اس حد تک اس کے اندر کمزوری آ گئی ہے، وہ اب کچھ ہی دیر چلتی ہے، کچھ ہی دیر بھاگتی ہے، دوڑتی ہے، پھر میری گود میں آ کر سو جاتی ہے۔ اسے بس سمجھے کہ بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، بس ڈاکٹرز نے کہا کہ انفیکشن ہوا ہے، بلڈ میں انفیکشن آ گیا ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہے اس کے ساتھ، اور ریگولر چیک اپس کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہاسپٹل جانے سے کچھ 3-4 دن پہلے کا ویڈیو تھا، اور میں میرے چیک اپ کے لیے جا رہی تھی۔ مجھے تھوڑی سی ایسے ہی باڈی پینس وہ سب کچھ ہو رہے تھے، اس لیے میں گئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ابیحا کی حرکتیں دیکھ کر اتنے خوش ہوتے ہیں، یہاں کے انگریز رک رک کر باتیں کرتے ہیں بچوں کو دیکھ کر۔ تو مجھے نا یہ 10-15 دن میں اتنی ساری چیزیں مجھے محسوس ہوئی ہے، شاید اللہ مجھے سکھانا چاہتے تھے کہ رک جا اسرا، رک جا، اپنی خوشیاں، اپنی زندگی کا سکون اتنا بھی بیان مت کر، وہ چاہے تیرے کتنے ہی اپنے کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی تیرے قریبی کیوں نہ ہوں، ان کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار مت کر، چھپا کر رکھ۔ یہ 10-15 دن مجھے یہ سکھا گئے ہیں کہ اپنی خوشیوں کو چھپاؤ اپنی خوشیوں کو، اپنے ہر رشتہ دار سے چھپاؤ، اپنے ہر دوست سے چھپاؤ، ہر وہ انسان جو آپ کے آس پاس ہے اس سے اپنی خوشیوں کو چھپایا کرو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب سے دور ہو جاؤ، یا ایسا کچھ بھی مت کریے کہ جھوٹ بولنا، یا ہوتا ہے نا کہ بھائی بہت سارے لوگ اپنی خوشیوں کو چھپانے کے لیے، اپنی کامیابیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ جھوٹ مت بولیے، بس اپنا جو سرکل ہے نا، آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ بہت ہی عقل مندی سے، سمجھداری سے وہ لوگوں کو اپنے قریب رکھیے، کم بات کیجیے، اپنی زندگی جو پرسنل لائف ہے اس پرسنل لائف کو بہت کم لوگوں کو بولیے، بہت لمٹ میں آ جائیے، اپنی زندگی کو لا لیجیے آپ، ورنہ یہ بہت بڑا پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ میں شاید پہلی بار آپ لوگ میری باتوں کو اس طرح سے سن رہے ہوں گے کہ میں پچھتا رہی ہوں۔ میں نے آج تک کبھی بھی میں نے کسی چیز کی شکایت نہیں کی، الحمدللہ کہتی ہوں، کچھ غم درد آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں، مگر
آج میری زندگی کا بہت بڑا سبق جو ایک ماں بننے کے بعد جو مجھے ملا ہے وہ یہی ہے کہ چھپاؤ اپنی نعمتوں کو، اپنی اولاد کو چھپاؤ، ایون اپنی اولاد کی فوٹوز بھی اپنے رشتہ داروں کو مت بھیجو۔ یہ ہوا ہے ابیہا ہاسپٹل جانے سے پہلے ہی میں نے صبح کے وقت شاید کچھ میرے واٹس ایپ پہ میں نے ابیہا کی ڈی پی چینج کی تھی، جو ابھی اس وقت اپنے یوٹیوب کے جو تھمبنیل پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، جو اب ایک دوپٹہ لیے ہوئے ابیہا ہنس رہی تھی، وہی فوٹو میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھیجی تھی۔ میں ہل گئی تھی، معلوم ہے کہ آگے سے مجھے یہ سننا پڑا تھا کہ شاید نظر لگ گئی، وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی ڈی پی میں۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اس چیز کو لے کر کہ واقعی میں یہ سب کچھ ہوتا ہے بھئی، یہ کوئی ایسے ہی ہوا میں کہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو چھپا کر رکھیے، اپنی اولاد کی زندگی کو چھپا کر رکھیے، جتنا ہو سکے اتنا پردہ رکھیے اپنی خوشیوں پر، جتنا ہو سکے اتنا لوگوں کو ان کی ایک باؤنڈریز بنا لیجئے، لیمٹس بنا لیجئے کہ لوگ وہیں تک ہی رک کر رہیں۔ اور اس کے علاوہ اپنی زبان سے صرف اور صرف اپنی اولاد کے لیے دعائیں اور اچھی باتیں کیجیے۔ آج ہم ماں باپ ہیں، ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کون سی گھڑی کیسی ہوگی، پتہ نہیں۔ ہم ہر چیز کو غنیمت سمجھے، اپنی خود کی صحت کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگی کے سکون کو غنیمت سمجھے، خوشیوں کو غنیمت سمجھے، اپنی زندگیوں کو غنیمت سمجھ کر گزاریے۔ ہر دن اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنے بچوں کو سکھائیے کہ بیٹا ہر دن شکر ادا کرنا، ہر نعمت کا شکر ادا کرنا۔ انہیں یہ بات سمجھائیے کہ بیٹا نظر جیسی چیز بھی ہو سکتی ہے آپ کی زندگی میں، آپ کو کس طرح سے اپنی زندگی کو پرائیویٹ رکھنا ہے، کس طرح سے کیسے لوگوں سے بچنا ہے۔ یہ زندگی کے سبق سکھاتے رہیے اپنے بچوں کو، اچھے الفاظ میں انہیں سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، نرمی سے سمجھائیے۔ ہوتی ہے یار، بہت ساری چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں۔ مجھے بہت بڑا سبق ملا ہے، بہت ہی بڑا سبق ملا ہے کہ اب نہیں، اب مجھے اپنی زندگی کو تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ 4 دیواروں کے بیچ میں ہی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ میں جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو میں پرائیویٹ رکھوں۔ تو یہ تھا آج کا ولاگ، اور امید کرتی ہوں کہ آج کے ولاگ سے بھی آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا، اور دعا کی گزارش کرتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو الگ ویڈیو ہوگا، انشاءاللہ میں دوسرے گھر میں شاید میں ویڈیو بناؤں گی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو بہت خوشیاں، سکون عطا کرے، آمین ثم آمین۔